اب آئیں کسی تاخیر کے بغیر ہم شہزادہ غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. یہ ایسے سید ہیں حقیقی سید کہنا نہیں پڑتا میں سید میں سید میں سید, جہاں جاتے ہیں وہاں خود بخود جھمگٹا رہ جاتا ہے. مشک کے خود بگویت نہ کہ عطار بگویت, مشک وہ جو خود کہتا ہے, عطر بیچنے والے کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آج تو حال یہ کہ جہاں سے پتھر اٹھاؤ شہزادے غوث اعظم نکل آتے ہیں. حقیقی شہزادے غوث اعظم ہمارے سامنے تشریف فرما, اور ان کا نسب جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ بالکل مسلسل ہے, چھپا ہوا ہے, چھپا نہیں ہے, چھپا ہوا ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آئیں انہی شہزادے غوث اعظم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ حضور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب کو مجلہ فرمائیں. آئیں نعرہ توحید اور نعرہ رسالت بلند کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, بستی بستی قریہ قریہ, بستی بستی قریہ قریہ, حضور مخدوم ملت زندہ باد, حضور مخدوم ملت زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رسول اللہ زندہ باد, قادری دولا سرکار مخدوم ملت, سرکار مخدوم ملت, سید تیرے جانشین بے شمار بے شمار. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ حضور غوث اعظم زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کیونکہ یہ شہدوں کی نسبت سے اس محفل کو رکھا گیا, اور اس سے اہم نسبت بڑے پیر دستگیر کی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. تیری سرکار میں داتا ہے رضا و شفیع, جو میرا غوث ہے بیٹا تیرا. کتاب فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا, تاکہ فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا, ہم
جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا مریدی داد تفق کہہ کر تسلی دی غلاموں کو مریدی داد تفق کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ سے اعظم کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ سے اعظم کا ہماری ناز کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری ناز کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری ناز کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام اس کا سے اعظم کا مصیبت ٹال دینا کام کس کا سے اعظم کا یہ دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا خالق کیا کری میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر خدا کا رحمت للعالمین سے اعظم کا خدا کا رحمت للعالمین کا سے اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا کوئی ایک دیو سے لڑکی رہا اس نام لیوا کی کوئی ایک دیو سے لڑکی رہا اس نام لیوا کی جنگل میں جب اس نے وظیفہ جنگل میں جب اس نے وظیفہ سے اعظم کا عطا کی ہے بلندی حق نے اہل اللہ کے جھنڈوں کو عطا کی ہے بلندی حق نے اہل اللہ کے جھنڈوں کو مگر سب سے اونچا پریرا سے اعظم کا سب سے کیا اونچا پریرا سے اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا صدائے سور سن کر قبر سے لے ہی پوچھوں گا صدائے سور سن کر قبر سے اٹھ لے ہی پوچھوں گا صدائے سور سن کر قبر سے اٹھ لے ہی پوچھوں گا کہ بتلاؤ کدھر ہے آستانہ بتلاؤ کدھر ہے آستانہ
کا میری دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ اعظم کا. یہ کیسی روشنی پھیلی ہے میدان قیامت میں. یہ کیسی روشنی پھیلی ہے میدان قیامت میں. یہ کیسی روشنی پھیلی ہے میدان قیامت میں. نقاب اٹھا ہوا ہے آج کس کا غوثِ اعظم کا. نقاب اٹھا ہوا ہے آج کس کا غوثِ اعظم کا. ندا دے گا منادی حشر میں لو پادریوں کو. ندا دے گا منادی حشر میں لو پادریوں کو. ادھر ہے پادری کر نظارہ غوثِ اعظم کا. نظارہ غوثِ اعظم کا. گھر میں پادری کر لے نظارہ غوثِ اعظم کا. جناب غوث دودھار براتی اولیاء ہوگے. جناب غوث دودھار براتی اولیاء ہوگے. جناب غوث دودھار براتی اولیاء ہوگے. مزار دکھلائے گا محشر میں صحرا غوثِ اعظم کا. مزار دکھلائے گا محشر میں صحرا غوثِ اعظم کا. یہ دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ اعظم کا. جمیلِ سوجا سے قربان اپنے مرشد پر. جمیلِ پادری سوجا سے قربان اپنے مرشد پر. جمیلِ پادری سوجا سے قربان اعلیٰ حضرت پر بنایا جس نے ہم جیسوں کو بندہ غوثِ اعظم کا. بنایا جس نے ہم جیسوں کو بندہ غوثِ اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ اعظم کا. ایک کلام کسی شاعر نے لکھا ماں کی عظمت پر. کیونکہ والدین وہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا نعم البدل دوسرا ہو. اور دنیا میں اولاد کے لیے والدین سے بہتر اور کوئی نہیں. کیونکہ ایک ماں کا پہلو کی مجلس کی نسبت سے اس محفل کو بھی رکھا گیا ہے. لہذا میں
ماں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ کی ہے چمکار مگر تیری کمی ہے، کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوبالا، رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوبالا، سہریو افطار مگر تیری کمی ہے، ماں ہے سہریو افطار مگر تیری کمی ہے، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسی سے اور مامتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے مر جاتی ہے ماں، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں، اور مانگتی کچھ بھی نہیں اپنے لیے اللہ سے، مانگتی کچھ بھی نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش
اور چلاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں۔ چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستو، چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستو، جب مصیبت سر پہ آتی ہے تو یاد آتی ہے ماں، جب مصیبت سر پہ آتی ہے تو یاد آتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں۔ فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح بھول جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح بھول جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں۔ اوڑھتی ہے حسرتوں کا خود تو بوسیدہ کفن، اوڑھتی ہے حسرتوں کا خود تو بوسیدہ کفن، چاہتوں کا پیرہن بچوں کو پہناتی ہے ماں، چاہتوں کا پیرہن بچوں کو پہناتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں۔ بھوکے رہنے کی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی، بھوکا رہنے کی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی، جانے کس سے کہاں سے مانگ کر لاتی ہے ماں، جانے کس سے کہاں سے مانگ کر لاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں۔ ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو،
سو جاتی ہے ماں، کتنی ہی راتوں میں خالی سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، اور کب ضرورت ہو میری بچوں کو اتنا سوچ کر، کب ضرورت ہو میری بچوں کو اتنا سوچ کر، جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں، جاگتی رہتی ہے آنکھیں اور سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں، اپنے آنچل سے گلابی آنسوؤں کو پوچھ کر، اپنے آنچل سے گلابی آنسوؤں کو پوچھ کر، دیر تک غربت میں اپنے اشک برساتی ہے ماں، دیر تک غربت پہ اپنے اشک برساتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں، پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون و چین سے، پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون و چین سے، بعد میں جو کچھ بچا ہو شوق سے کھاتی ہے ماں، بعد میں جو کچھ بچا ہو شوق سے کھاتی ہے ماں، اور مانگتی کچھ ہی نہیں اپنے لیے اللہ سے، مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن پھیلاتی ہے ماں، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں،
موت کی آغوش میں جنت کے سجاتی ہے ماں بازوؤں میں کھچ کے آ جا بازوؤں میں کھچ کے آ جائے گی جیسے کائنات بازوؤں میں کھچ کے آ جائے گی جیسے کائنات اپنے بچوں کے لیے باہوں کو پھیلاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب گھر سے سو جاتی ہے ماں ایک ایک حملے سے زندگی کے ہر سفر میں گردشوں کی دھوپ میں زندگی کے ہر سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں موت کی آغوش میں سو جاتی ہے ماں گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر ہاتھ میں قرآن لے کے گھر پہ آ جاتی ہے ماں ہاتھ میں قرآن لے کے گھر پہ آ جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب گھر پہ سو جاتی ہے ماں اور کانپتی آواز سے کہتی ہے بیٹا الوداع کانپتی آواز سے کہتی ہے بیٹا الوداع سامنے جب تک رہے ہاتھوں کو لہراتی ہے ماں سامنے جب تک رہے ہاتھوں کو لہراتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں موت کی آغوش میں مرتے دم بچہ نہ آ پایا اگر پردیس سے مرتے دم بچہ نہ آ پایا اگر پردیس سے اپنی دونوں پتلیاں
जाती है माँ। चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाए दोस्तों, चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाए दोस्तों, जब मुसीबतें सर पे आती है तो याद आती है माँ। जब मुसीबतें सर पे आती है तो याद आती है माँ। तब कहीं जा कर के थोड़ा सा सुकून आती है माँ। मौत की आगोश में जब तक सो जाती है माँ। और ये शेर उन लोगों के लिए है कि जो जिनके वालिदैन फौत हो जाए और वो अपने वालिदैन को भूल जाए। तो वालिदैन का एहसान जिंदगी में मत भूलो। माँ बाप वो अजीब नेमत है कि अगर ये राजी हो गए बंदा उसके रसूल की रजा का सबब बन जाती है। वो नेमत है। शायर कहता है साल भर में या कभी हफ्ते में जुम्मा रात को, साल भर में या कभी हफ्ते में जुम्मा रात को, जिंदगी भर का सिला, जिंदगी भर का सिला एक फातिहा पाती है माँ। जिंदगी भर का सिला एक फातिहा पाती है माँ। तब कहीं जा कर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। मौत की आगोश में जब तक सो जाती है माँ। तब कहीं जा कर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। मौत की आगोश में जब तक सो जाती है माँ। बंदे पाक माँ बाप एक औलाद के लिए क्या होते हैं? या तो औलाद इस बात को तब समझ पाती है जब उसके वालिदैन उसे छोड़ कर जाते हैं, या फिर उस वक्त जब वो खुद माँ बाप के मनसब पर पाई। इसलिए अपने वालिदैन की कद्र करो। माँ बाप वो अजीम नेमत है कि अगर एक मर्तबा चले जाए तो फिर उसका नेमुल बदल नहीं। दुनिया में हर रिश्ता आपका बन सकता है। बीवी का इंतकाल हो जाए तो इंसान दूसरी शादी कर सकता है। औलाद मर जाए दूसरी औलाद हो सकती है। भाई बहन छूट जाए मिल सकते हैं, मगर माँ बाप चले जाए तो फिर उसका नेमुल बदल ही रब ने नहीं रखा, फिर नहीं मिल सकता। इसलिए जब तक ये नेमत आपके पास है उसकी कदर करो, और अगर चले जाए तो फिर बाद में भी
بھول مت جاؤ اپنے والدین کو. حدیث پاک میں آیا کہ جو اپنے والدین کے انتقال کے بعد انہیں اِیصال ثواب کرتا رہے، مفہوم حدیث بیان کرتا ہوں، تو وہ بھی والدین کے فرما بردار میں دینا چاہیے. بھولو مت اپنے والدین کو، یاد رکھو. ہوتا یہ ہے کہ ہم تو اتنی غفلت میں پہنچ گئے، بہت کم ایسے ہوں گے. اور ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد میں اولاد جب دفنا کر آتی ہے، بہت کم ایسی اولاد ہے جو 40 دن تک جائے. کوئی 40 دن رہے تو اس کے بعد میں جمیرہ کو پھر سال، 1 سال یا 2 سال گزرنے کے بعد میں اگر اسی اولاد کو پوچھا جائے کہ والدین کی قبر کہاں ہے، تو وہی اولاد پھر اپنے ماں باپ کی قبر نہیں پہچانتا، کہتی ہے اتنے ہی ٹکڑے میں کہیں پڑتی ہے. یہ صلہ ہے ان کی محبت کا. یاد رکھنا کہ ہمارے پیٹ میں بھی اولاد ہے. ہم اپنے والدین کے ساتھ میں جیسا سلوک کریں گے ویسا ہی سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے. خوش نصیب ہے وہ والدین جن کی اولاد کو اللہ نے نیک بنایا. وہ اولاد بھی ان والدین کے لیے آخرت کا سرمایہ ہے، اور ان اولاد کے لیے والدین بھی آخرت کا سرمایہ ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرو. بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، غوث پاک کی زندگی کو ہم نے سنا پڑھا. حضور غوث پاک کی کرامات، ان کے ارشادات، ان کا مقام، مرتبہ، سب کچھ ہم سنتے رہتے ہیں. اور مقام اور مرتبے کو ہم جان کیا سکتے ہیں جب اولیاء کاملین ان کے مرتبے کو نہ جان سکے. بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک تعالیٰ جب 60 سال کی ان کی والدہ ماجدہ تھی تب بڑے پیر پیدا ہوئے. 78 سال کی عمر تھی جو والدہ ماجدہ کی، اور ماں سے اجازت لے کر آپ نے قصد فرمایا بغداد معدہ کا علم حاصل کرنے کے لیے. بغداد شریف کا رخ کیا. 18 سال کی عمر ہے بڑے پیر دستگیر کی. وہی آخری ملاقات تھی حضور غوث پاک کی اپنی والدہ ماجدہ سے. اس کے بعد پلٹ کر آپ کبھی جنان نہیں گئے. پھر بغداد میں آ کر رہے اور ایسے رہے کہ بغداد ہی کے ہو کر رہے. وہ آخری ملاقات کی. ماں نے آپ کو رخصت کیا تھا. ان کے چھوٹے بیٹے ہونے کی وجہ سے ماں کے بڑے لاڈلے تھے. ماں کی آغوش میں ماں کا اتنا لاڈلا بیٹا، اور جب بیٹا غوث پاک جیسا ہو تو کون سی ماں اسے پیار. بڑے پیر دستگیر کی والدہ نے آپ کو رخصت کیا اللہ کی راہ میں. سفر فرمایا غوث پاک نے. آپ نے کرامات حضور غوث پاک کی سنی، مناقب سنے، ان کے درجات کیا ہے وہ سنا. فرمان سنتے رہتے ہیں آپ حضور بڑے پیر دستگیر. بڑے پیر کی نظر میں ماں کی اہمیت کا عالم کیا ہوگا کہ حضور غوث پاک کی نظر میں ماں کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا. ماں نے صرف یہ کہا تھا بیٹا کچھ ہو جائے جو بھی ہو کبھی جھوٹ مت بولنا. اور اس ایک بات کی خاطر بڑے پیر نے
اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ ایسے نبھایا کہ وہ ڈاکوؤں نے آ کر آپ کی تلاشی لی، پوچھا کیا ہے، آپ نے واقعہ سنا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے 40 درہم ہے۔ تلاشی لی تو کہیں نہیں تھا۔ پوچھا کہ مذاق کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہاں ریاستین میں ہے۔ بہرکیف طویل واقعہ ہے۔ اور پھر وہی سبب بنا ان 40 ڈاکوؤں کے توبہ کا۔ مگر عظمت دیکھو بڑے پیر کی نظر میں ماں کی۔ ماں نے ایک بات کہی تھی، بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ فرما برداری والدین کی کیا ہوتی ہے، بڑے پیر سے سیکھیے۔ ایک مرتبہ کہا تھا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا۔ غوث پاک نے اس کو ایسا نبھایا، ایسا نبھایا، جو ماں کے ایک فرمان کی مخالفت نہ کر سکتی، ماں کے ایک فرمان کے خلاف کوئی کام نہ کیا۔ ان کے نزدیک ماں کا مقام ہے۔ غوث پاک کی محبت کا دم دیکھتے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم نے بھی کبھی اپنی والدین سے، اپنی والدہ سے کبھی ایسا سلوک کیا؟ مخدوم فقی علی ماہمی کا نام آپ نے سنا ہے۔ ماں نے پانی طلب کیا، پانی دے کر پہنچے، رات کا وقت تھا اور ماں سو گئی، آنکھ لگ گئی۔ ساری رات پانی کا پیالہ لے کر کھڑے تھے۔ صبح کو جب تہجد کے وقت والدہ ماجدہ بیدار ہوئی، دیکھا بیٹا کھڑا ہے۔ کہا کہ علی تم یہاں پر ہو، آرام نہیں کیا؟ کہا امی آپ کو پیاس لگی تھی، کہا پانی رکھ دیتے، آپ تو پھر سوئے کیوں نہیں؟ عرض کیا والدہ ماجدہ آپ کی آنکھ کھلتی اور آپ کو اس کی پانی کی ضرورت ہوتی تو مجھے اس بات نے جگا کے رکھا کہ آپ کو پانی کی حاجت ہوتی اور میں وہاں پر موجود ہوں۔ یہ کہنا تھا، ماں کے دل سے دعا نکلی۔ عالم کیا ہوا؟ حضرت خضر نے تعلیم دی، اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اتنی آیت علم دیکھیے ماں کی دعا سے کیسے ہوتا ہے۔ اتنی سی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے وجود اعراب آپ نے جو بیان کرنا ہے اس میں 8,84,844 دلائل پیش کیے ہیں۔ صرف اتنی آیت۔ اب سوچئے علم کیسا، یہ علم لدنی، یہ ملا کس کی وجہ سے؟ ماں کے سبب، یہ ماں کے سبب ملا۔ ان بزرگوں کے نزدیک ماں کی عظمت اور ماں کا مقام کیا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جس نے اپنے والدین کو راضی کر دیا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر ماں فاحشہ بھی ہو تب بھی اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی ماں کو اس نام سے پکارے۔ بتاؤ، اولاد کو یہ حق نہیں دیا گیا۔ سوچیے ماں کا مقام اسلام نے کتنا بلند کیا ہے، اس کا درجہ، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے اپنے والدین کی قدر کرو، ان کی عزت کرو۔ یہ نعمت جب تک آپ کے پاس ہے، ہم سمجھتے نہیں ہے کسی چیز کی اہمیت ہمیں تب ہوتی ہے جب وہ چیز ہم سے چلی جاتی ہے۔ بیماری ہو جائے گی،
جسم کمزور ہوتا ہے اس وقت سمجھ میں آتا ہے کھانے کی اہمیت کیا ہے. یہی سمجھیے کہ ماں باپ کی اہمیت تب سمجھ میں آئے گی جب وہ چلے جائیں گے. اس لیے ان کے جانے سے پہلے ماں باپ کی قدر کرو، ان کی قدر کرنا سیکھو. جس نے ان کی قدر کی وہ پا گیا، اس نے دنیا بھی پا لی اور آخرت بھی پا لی. قدر کرنا سیکھو. بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی سیرت تو یہی بتاتی ہے. تمام اولیاء کاملین، قرآن و حدیث میں بھی اسی کا حکم آیا اپنے والدین کی قدر کرو. ایک اور بات چونکہ ضمن بات نکل گئی، بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور غوث پاک نے، کیونکہ یہاں پر ایک روافظ کا بہت زیادہ زور چل رہا ہے اور حب علی کے نام پر بغض معاویہ جو پلایا جا رہا ہے، تو اس حدیث کو ایک تو غوث پاک نے بھی ذکر کیا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ کا، حضور فرماتے ہیں اس کو بنیاد الطالبین میں غوث پاک نے، جو غوث پاک کی طرف منسوب ہے، اس کو حضرت عین الحق حضرت سرکار تاج الفضل عبد القادر بلایونی نے اپنے فتاوے میں ذکر کیا ہے غوث پاک کے حوالے سے. فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میرے صحابہ کا ذکر کرو تو اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو. دوسرا حضور کی حدیث غوث پاک لے کر آ رہے ہیں، غوث پاک کا عقیدہ دوسرا یہ فرماتے ہیں میرے صحابہ کے آپسی اختلافات کے بارے میں خاموش ہوں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. میرے صحابہ کے آپسی اختلافات کے بارے میں خاموش رہو. تم میں اگر کوئی بہت پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے تو ان جیسا ثواب نہیں پا سکتا، بلکہ اس کا نصف ثواب بھی حاصل نہیں کر سکتا. اور میرے صحابہ کو گالی نہ دو، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت. اور بھی کئی باتیں ہیں. حضور بڑے پیر دستگیر میں اپنی کتاب میں ان باتوں کو ذکر کیا ہے جس کو حضرت محب رسول تاج الفضل شاہ عبد القادر بلایونی رحمۃ اللہ علیہ نے روافظ کے رد میں جو فتویٰ لکھا ہے اس میں جمع کیا. ایک حدیث غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا جو صحابی جس علاقے میں انتقال کرے گا وہاں کے لوگوں کا وہ شفیع ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سوچئے اصحاب رسول کے متعلق جو باتیں آج کل چل رہی ہیں، لوگوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں جو اختلافات رونما ہوئے تو آپسی معاملات، پہلی بات تو یہ کہ مشاجرات صحابہ کے متعلق امام مالک فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کو امام مالک کا مذہب حضرت تاج الفہم نے بیان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جو مشاجرات صحابہ میں پڑے اور صحابہ کو گالی دے وہ بھی قتل کیا جائے. امام مالک کا مذہب یہ ہے. اب بتائیے امام مالک کے نزدیک جو صحابہ کو گالی دینے والا قتل کیا جائے گا، اور اصحاب رسول کے معاملات میں ہمارے لیے خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے. لوگوں میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے یہ جنگ کی تھی. پہلی بات تو یہ بات بالکل غلط ہے، کھلے طور پر سفید جھوٹ جو رافضیوں کی طرف سے عائد کیا ہے. حضرت مولائے کائنات اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو جنگ ہوئی، یہ بات یہ بھی اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حق، اعلیٰ حضرت نے لکھا حق بدستے ہے دلے کرار مگر معاویہ بھی ہمارے سردار.
हज़रत अमीर मौलाए कायनात का मर्तबा और मकाम बे इंतहा बुलंद व बाला हज़रत अमीर माविया से। ये इस बात को भी अहले सुन्नत तस्लीम करते हैं। उसके बावजूद भी अहले सुन्नत ये कहते हैं, हम ये अकीदा रखते हैं, हमारा ये अकीदा है कि हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु सहाबी रसूल है और हमारे सरों के ताज। इस बात पर 1400 साल के तमाम बुजुर्गान दीन मुत्तफिक है। मखदूम असद जहांगीर सिरनानी की लताइफ अशरफी शरीफ का 53वां बाब पढ़ो। मखदूम पाक ने बताया है कि सहाबा की अजमत क्या है। 53वां लताइफ खोल कर देखिए, घर पे जाकर अगर किसी के पास लताइफ अशरफी शरीफ हो तो देखकर उठाकर देखें तो पता चलेगा, बाब 53वां बाब पता चलेगा कि सहाबा की फजीलत क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब इलाही की फवाइदुल फवाद जो मीर हसन अलाउल संजरी ने जमा की, उनके महबूब इलाही के मलफूजात को उनको उठाकर देखिए। महबूब इलाही ने हजरत अमीर माविया को सहाबी रसूल कहा। पता चला अकीदा सबका एक है, अहले सुन्नत का इजमाई नजरिया है। इजमाली नजरिया है कि सारे सहाबी रसूल हक पर है और सब जन्नती। तो ये मसला जो कहा जाता है कि ये जंग जो है वो आपस में इक़्तिदार की जंग थी और खिलाफत के मुतालिक थी, तो ये बात बिल्कुल झूठ है। दरअसल बात ये थी कि सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की जो शहादत वाक़ई हुई, हज़रत मौलाए कायनात हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन की शहादत के बाद खिलाफत खलीफा बरहक हुए। उसके बाद मामला ये हुआ कि हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, हज़रत तलहा, ये सारे सहाबा इस मुतालबे में थे कि हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन के कातिलों का कसास जो है, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन की शहादत जो वाक़ई हुई है, तो उसके कातिलों से जो है कसास लिया जाए, समझे, फौरी तौर पर। हज़रत मौलाए कायनात और दीगर असहाब का कहना यह था कि इस वक्त हुकूमत के मामलात सही नहीं है, चूँकि मामलात बिखरे हुए हैं। पहले हम हुकूमत को मुस्तहकम कर लें और जब हुकूमत मुकम्मल तौर पर जड़ पकड़ ले तब हम उनसे जो है उस्मान गनी के कातिलों से कसास लें। बस इस बात पर मामला। तो इस बात पे मौलाए कायनात हक बजानिब थे। हज़रत अमीर माविया से जो खताए इज्तिहादी हुई, बल्कि हम ये कहेंगे, हम तो इसको खता भी नहीं, हम कहेंगे कि इस मसले में मौलाए कायनात का इज्तिहाद अमीर माविया के इज्तिहाद से बेहतर। हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि इस मसले में मौलाए कायनात का इज्तिहाद अमीर माविया के इज्तिहाद से अफजल बेहतर था। तो हमारे नज़दीक ये सारे मामला, ये हमारे बुजुर्गों ने कहा कि मुशाजरात सहाबा, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा का जब जिक्र करो तो खैर से करो, खैर से करो। याद रखना, अगर जो सहाबा पर लान तान करे उसको क़यामत के दिन जवाब देना होगा हुजूर की बारगाह में। अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में हाजिर होकर जवाब देना होगा। मगर जो अपनी आखिरत बिगाड़ता है वो सहाबा पर लान तान करता है। अहले सुन्नत सुन्नियों के नज़दीक यही काफ़ी है कि हमारे लिए कल क़यामत के दिन हमसे जमल और सिफ़ीन के मुतालिक पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। हमसे कल क़यामत के दिन मुशाजरात सहाबा के मुतालिक पूछा नहीं जाएगा। हमारे लिए इतना काफ़ी है कि सब रसूलुल्लाह के जानिसार हैं और हम उनके गुलाम हैं। आकाओं की जाहिर सी बात है, बाप और चचा में अगर झगड़ा हो जाए, ये आज का दौर नहीं बता रहा, समझे,
کیونکہ آج کے دور میں تو اولاد کو سکھایا جاتا ہے کہ تو بول 50 سال، کیونکہ یہی سکھاتے ہیں رافضی حضرات سنیوں کو آج کل، سمجھے، جو آج کے دور میں سکھایا جا رہا ہے. یہ 500 سال سے رافضی 800 سال سے یہی سکھاتے تھے. سکھاتے کیا ہے؟ ہمارے اہل سنت میں ہم نے آج بھی اپنے باپ داداؤں کو اگر جنہوں نے دیکھا ہے، جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، جن کی 50 سال ہو چکی ہے نا، یا 35 سال کے اوپر 40 سال کے اوپر کے لوگ جانتے ہیں. پرانے معاملات میں پرانے دور میں ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا کہ اگر باپ اور چچا میں اگر کوئی نوک جھوک ہو جائے یا بڑوں میں کہیں نوک جھوک ہوتی تھی اور بچہ اگر کچھ بولنے جائے یا بڑوں کی بات میں اگر بچہ بول دے تو ہمارے گھر کے بڑے جو ہے اس بچے کو خاموش کر کہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو اس میں بولنے والے، خاموش ہو جاؤ، تم چھوٹے ہو، چھوٹے بن کر. یہ ایک مجاز دیا جاتا تھا پہلے اولاد کو، چھوٹوں کا کام ہے کہ بڑوں کے بیچ میں نہ بولا جائے. یہ ہمارے دور، ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا. آج تو یہ مجاز ختم ہو گیا. آج تو اگر باپ کو کوئی برا کہے، چچا کو اگر چچا کے ساتھ میں جو ہے وہ معاملات ہو جائے تو اولاد کو سکھایا جاتا ہے کہ جا چچا کو بول کر یہ گالی لے کر آئیں. یہ رافضیوں کا طریقہ ہے. یہ طریقہ رافضیوں کا ہے. جو نیک اولاد ہوگی، باپ کی اچھی اولاد ہوگی، وہ ہمیشہ یہ کہے گی کہ باپ اور چچا کا مسئلہ ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بلا تمثیل یہی معاملہ اصحاب رسول، بلا تمثیل یہی معاملہ اصحاب رسول کا ہے. یہ ان کے معاملات تھے. وہ اس دنیا سے گئے اور خیر کے ساتھ گئے اور خیر والا معاملہ ان کا ہوا. ہم اپنی فکر، اپنی آخرت کو سنوارے. صحابہ کے متعلق ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ ان کی اگر گستاخی کی تو ضرور پوچھا جائے گا. ان کے آپسی معاملات کے متعلق ہم سے پوچھا نہیں جائے گا. ان کے آپسی معاملات کے متعلق ہم سے سوال نہیں ہوگا. ہاں اگر ان کے معاملات میں اگر تم پڑھتے ہو تو سوال ضرور ہوگا. صحابہ کے معاملات میں جب پڑھو، اگر زبانیں کھولنی ہے آپ کو تو اپنی زبانیں کھولو، یقیناً کھولو، مگر دفاع صحابہ میں کھولنے کا، زبانیں کھولنے کا اتنا شوق ہے تو کھولو، مگر صحابہ کی عظمت کی دفاع میں کھولو، دفاع صحابہ میں کھولو. گستاخی کے معاملات میں بالکل قطعی نہ کھولنا. جس نے کھولی اس نے اپنی آخرت کو برباد. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہو تو میں ان علماء کی موجودگی میں آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بھی مستغیر کے صدقے میں ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور تمام امت محمدیہ کی، خصوصیت کے ساتھ میں مولانا احمد رضا صاحب کی، والدہ ماجدہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. مولانا کی والدہ کی قبر کو بقعہ نور بنائے، قبر کو روشن و منور عطا پاک فرمائے، اور مرحومہ کو کروٹ جنتوں کی بہاریں نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بے انتہا بلند فرمائے، اور حضور غوث اعظم کے طفیل مرحومہ کو سیدہ خاتون جنت کی کنیزاؤں میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور رشید محمد و آلہ و صحبہ. تم پہ کرو درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کرو درود. شام روزے جزا
بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم جو سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود گندے نیکم میں کمی مہنگے ہیں پوڑی کے تین گندے نیکم میں کمی مہنگے ہیں پوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میرا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود آنکھ عطا کیجئے اگر اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کر دو عدو کو تباہ حاسدوں کو روح فرا کر دو عدو کو تباہ حاسدوں کو روح فرا اہل ویلا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود ایک طرف عطائے دی ایک طرف ہے حاسدی ایک طرف عطائے دی ایک طرف ہے حاسدی بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود دل 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 کرو ٹھنڈا میرا ہو کیا بے پہچان سا دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کیا بے پہچان سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود لے لیجئے
पे करोड़ों दुरूद। गौस और ख्वाजा पिया और तमाम औलिया, गौस और ख्वाजा पिया और तमाम औलिया, गौस और ख्वाजा पिया और नामे अहमद रज़ा, गौस और ख्वाजा पिया और मेरे अब्दुल रज़ा, ये सब तुम्हारी अता, तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरो तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सलातो सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह, सलातो सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह, सलातो सलाम अलैहि या नबी अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तशरीफ रखें। तमाम जब अब तक किसी पीले कानून से पीले हक से रंग नहीं हुए, क्योंकि इसलिए मौका को शहजादे ऐसा हमारे बाकी मौसम से दबाते आप बाकी दिमागी करके वो से बात को दाखिल हो गए, और जितने औरतें नीचे हैं वो भी हुजूर की दानियाँ जिस तरह पढ़ाएं आप उनके साथ हो जाएं। सीधा हाथ ऊपर और उल्टा हाथ नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहमान या रहीम या रहीम, दिले मारा मुस्तकीम कुन मुस्तकीम राह के या कनाबुद व इय्याका नस्तईन अहले सुन्नत के सच्चे मज़हब पर कायम रहूंगा। सुन्नियों के मज़हब पर कायम रहूंगा। बदमज़हबों से बचता रहूंगा। गुनाहों से बचता रहूंगा। खास कर झूठ, गीबत, चुगली, बदी हसद, बदकारी, बेहयाई, गाने बजाने तमाशे, बदमज़हब की सोहबत और तमाम तर गुनाहों से बुराई से बचता रहूंगा। औरतें जो बैठ होगी वो बड़े पर्दे की पाबंदी करूंगी। गैर महरम के सामने बेपर्दा आने से बचती रहूंगी। शरीयत पर कायम रहूंगा। नमाज रोजा हर फर्ज हर वाजिब सुन्नतों उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा। तौबा करता हूँ मैं अपने गुनाहों से मेरी तौबा कबूल फरमा। नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा और बचने की तौफीक अता फरमा। मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। इलाही मुझे गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन उनके गिरोह को उठा सिलसिले के फैजान से माला माल फरमा। मशाइख सिलसिला और बुजुर्गों का फैजान
دنیا و آخرت میں مجھ پر ظاہر فرما، آمین یا رب العالمین۔ الفاتحہ۔ پروردگار ملیکہ بادشاہ کارسازہ بندہ نوازہ زدہ نوازہ بندہ نوازہ، الہی جو کچھ بھی ذکر خیر کیا گیا اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، اس کا ثواب بے حساب ہمارے عمل کے مطابق نہیں، تیری شان کریمی کے لائق عطا فرما۔ پروردگار حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں اس کا ثواب بے حساب نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کے توسل و تستر سے جمیع انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں حضور کے جمیع آباء و اجداد، امہات، حضور کے والدین کریمین، جمیع امہات المومنین، مادران المومنین، حضور کے صحابہ، صحابیات، انصار و مہاجرین، عشرہ مبشرہ، حضرات خلفائے راشدین، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی ذوالنورین، سیدنا مرتضی علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم، امیر مصطفیٰ سیدنا مولانا عباس، سید الشہداء امیر طیبہ سرکار امیر حمزہ اور تمام اصحاب رسول و جانثاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کے جملہ شہزادان، شہزادیاں، اہل اطہار، اہل بیت پاک، صبح قیامت تک آنے والی جمیع آل اولاد و ذریت طاہرہ کی بارگاہ کرم میں بالخصوص سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا، حضرات حسنین کریمین کی بارگاہ کرم میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ کرم میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کے صدقے میں پروردگار جملہ سادات اکرام، صوفیاء اکرام، فقہاء اکرام، محدث نظام، مفسرین اکرام، مجتہدین نظام، جمیع غوث و قطب ابدال و قلندر فرد ولد اخیار، اوتاد، متبان، متبان، مجبا، رجبی، حوالی، خاجگان، کاملین، عارفین، شاکرین، واصلین، ذاکرین، بزرگان دین، سرد صالحین، جمیع ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، ائمہ اربعہ، سلاطین اربعہ، سلاسل اربعہ، اقطاب اربعہ، رتب اربعہ، تمام نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کی بارگاہ کرم میں حضور مولا کائنات اور سیدہ خاتون جنت کی صبح قیامت تک آنے والی جمیع اولاد و ذریت طاہرہ، جملہ اہل بیت اطہار، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، ائمہ اربعہ، سلاطین اربعہ، سلاسل اربعہ، اقطاب اربعہ، قطب اربعہ کی بارگاہ میں 23 مرتبہ جو ختم قرآن پاک ہوا ہے، پروردگار حضور کے توسل سے جملہ نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین اور جن بزرگوں کے تعلق سے ذکر ہوا ان تمام کی بارگاہ کرم میں جملہ تابعین اور تبع تابعین، ساری کائنات میں روئے زمین پر جہاں کہیں بھی تیرے مقبول اور محبوب بندے اور بندیاں جلوہ افروز، جلوہ بر، جلوہ گر ہیں، وہ گزرے، موجود ہیں، ہونے والے ہیں، ان تمام کی بارگاہ میں اور ان تمام کی بارگاہ میں بھی جن تیرے محبوبین کو ہم جانتے ہیں، جنہیں نہیں جانتے، جنہیں صرف تو جانتا ہے، ان تمام کی بارگاہ کرم میں جملہ شہداء اسلام، شہداء مومنین، شہداء مسلمین، بالخصوص شہداء بدر، شہداء احد، شہداء حنین، شہداء کربلا، اسیران کربلا، شرکائے کربلا، اصحاب کربلا، رفقائے کربلا کی بارگاہ کرم میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ ائمہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ کرم میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ سلسلہ و سلسلہ ہم سب کے آقا مولا بڑے پیر دستگیر دافع الفساد، نافع البلاد، حضور غوث اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ کرم میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ الفاتحہ۔ حضور بڑے پیر دستگیر 11ویں والی سرکار کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور غوث اعظم کے توسل سے سرکار غوث پاک کے جمیع آباء کرام، مشائخ اعظام، اولاد و امجاد، خلفاء، اہل خانہ، مریدین، محبین، مقلدین، معتقدین، متعلقین، منتظرین، منتصبین، انس و جن الہ یوم الدین کی بارگاہ میں حضور غوث پاک کی صبح قیامت تک آنے والی جمیع اولاد و ذریت طاہرہ کی بارگاہ میں
حضور غوث رفاعی احمد الکبیر رفاعی کی بارگاہ میں مولائے سہرورد و مولایان سہرورد آقائے نقشبند و آقایان نقشبند کی بارگاہ کرم میں سلسلہ چشت اہل بہشت کی بارگاہ میں سلسلہ قادریہ کی جملہ مشائخ اعظام سلسلہ رفاعیہ کی جملہ مشائخ اعظام تمام سلاسل حقہ معلومہ نامعلومہ کے جملہ مشائخ اعظام کی بارگاہ کرم میں خواجہ عثمان ہارمنی اور بالخصوص شہنشاہ ہندوستان والی ہندوستان سرکار غریب نواز کی بارگاہ کرم میں نظر کرتے ہیں قبول فرمائے۔ حضور سید سالار مسعود غازی بہرائچی کی بارگاہ میں صابر مخدوم بابا فرید بابا قطب کی بارگاہ میں بالخصوص محبوب الہی نظام ملت والدین نظام الدین اولیاء کی بارگاہ کرم میں نظر کرتے ہیں قبول فرمائے۔ امیر خسرو سرکار کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما۔ بندہ نواز گیسو دراز کی بارگاہ میں تاریخ السلطنت خواجہ سید مخدوم اشرف جہانگیر زندانی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ کرم میں سیدنا سید عبدالرزاق نور العین رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ کرم میں تمام اولیاء امت کی بارگاہ کرم میں سید علی میرا تاتار سید احمد و مصطفیٰ قادری سجاد البغدادی ملک ریحان شاہ قادری میرے جمیع آبا و اجداد امہات خانوادے کے جملہ بزرگان دین مرحومین کی بارگاہ میں ننیہال ننیہال سسرال کے تمام مرحومین تمام افراد تمام بزرگوں کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ میں ان تمام کا ثواب بے حساب سید عبدالحمید قادری سید حسین قادری سید عبداللہ ابراہیم قادری سید ابو علی عبداللہ ابو تربوش مدنی الحسنی کی بارگاہ میں بالخصوص میر محمد دعوت الصغریٰ کی بارگاہ میں قطب بلگرام سید زین العابدین بلگرامی کی بارگاہ میں میر عبدالواحد بلگرامی حضور سترے میاں بلگرامی سید محمد بلگرامی کی بارگاہ میں سید طیب بلگرامی کی بارگاہ کرم میں آتے میر اسماعیل واسطی سما مسعودی کی بارگاہ میں محبوب قبر عبدالرزاق واسطی خصوصیت کے ساتھ میں شاہ عالم قطب عالم کی بارگاہ کرم میں مجدد الکسانی شیخ احمد سرہندی کی بارگاہ کرم میں حضرت شاہ ابو اللہ آگرہوی سرکار کی بارگاہ کرم میں حضرت سرکار وجی الدین علوی گجراتی پیر ہاشم دستگیر شاہ الامیر عبدالقادر شاہ گنج سیوائی محمد غوث بوالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار شاہ عالم قطب عالم سید علی میرا تاتار کی بارگاہ میں حضرت شہید صالح محمد سراجی کی بارگاہ میں خواجہ دانا سرکار کی بارگاہ میں بابا جان اما جان نائب رسول کی بارگاہ کرم میں حضرت مخدوم فقیر ماہمی شہر بمبئی کے تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں شہنشاہ ناصر صادق شاہ حسینی گلشن آبادی سرمست مدنی کی بارگاہ کرم میں پیر موسیٰ قادری کی بارگاہ میں حضرت شہزاد چشتی خاندیش کی سرزمین پر آرام فرمانے والے تمام بزرگوں کی بارگاہ کرم میں حاضرین مجلس ہم سب جس جس سلسلے حقہ سے منسلک ہیں ان تمام کے مشائخ اعظام کی بارگاہ کرم میں خصوصیت کے ساتھ میں حضور صاحب البرکات شاہ برکت اللہ عشقی مالوی سرکار عالم محمد شہزاد اللہ اسد العارفین شاہ حمزانی مالوی حضور سترے میاں سچے میاں علیہ رسول احمدی سراج الصالحین خاتم القابلین سیدنا شاہ ابو حسین احمد نوری رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ کرم میں نظر کرتے ہیں قبول فرما دے۔ حضور شاہ علی اسماعیل حسن میاں قاسمی تاج العلماء سید العلماء سید شاہ علی رسول حسنین میاں نظمی کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ میں پروردگار آج خصوصیت کے ساتھ میں حضور احسن العلماء سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں برکاتی مارحضی کے عرس کی خاص شب ہے پروردگار۔ خصوصیت کے ساتھ میں حضور احسن العلماء کی بارگاہ کرم میں اس کا ثواب بے حساب نظر کرتے ہیں قبول فرما۔ الفاتحہ۔ پروردگار جو 25 لاکھ مرتبہ درود پاک کا ختم کے تعلق سے کہا گیا، الہی جو ہوا ہے جن احباب نے اس میں کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں نظر کرتے ہو جمیع نبیین صدیقین شہداء و صالحین بڑے پیر دستگیر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حضرات حسنین کریمین پنجتن پاک خلفائے راشدین تمام اصحاب و اہل بیت کی بارگاہ کرم میں تمام اولیاء امت سرکار غریب نواز تمام بزرگوں کی بارگاہ میں جن کا نام لیا لینے سے رہنے خصوصیت کے ساتھ میں حضور صاحب البرکات اور بالخصوص حضور احسن العلماء سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں برکاتی مالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آقائے نعمت کی بارگاہ میں
خصوصیت کے ساتھ میں سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام و عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حضور حجت الاسلام سرکار حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بالخصوص سرکار مفتی اعظم قطب عالم نائب غوث اعظم شبیہ غوث اعظم شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان قادری برکاتی نوری رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں حضور امین شریعت حضرت علامہ سبطین رضا خان، تحسین رضا خان، حبیب رضا خان کی بارگاہ میں، حسنین رضا خان، حسین رضا خان، محمد رضا خان کی بارگاہ میں، بالخصوص حضور تاج الشریعہ جانشین سرکار مفتی اعظم حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کرم میں نظر کرتے ہیں قبول فرما دے۔ شیخ المشائخ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث اعظم ان کی چوشوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، سرکار کلا علیہ رحمۃ رضوان کی بارگاہ کرم میں، خصوصیت کے ساتھ میں سید احمد اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید مصطفیٰ اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کرم میں، سید تنویر اشرف کی چوشوی بالخصوص پروردگار ان تمام کا ثواب بے حساب، سید عبدالحی اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کرم میں، بالخصوص پروردگار تیرے فضل و کرم سے حضور صدر الشریعہ، صدر الافاضل، حافظ ملت، مجاہد ملت، شیخ شہر سنت، مشاہد ملت، محبوب ملت، قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی، ضیاء الدین ابو المساکین پیلی بھیتی، مفتی وجی الدین پیلی بھیتی، مفتی نانپارہ مولانا رجب علی خان قادری، مولانا عبدالغنی نصیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت اسحاق شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت برکت علی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، خصوصیت کے ساتھ میں پروردگار ان تمام کا ثواب بے حساب عید الاسلام عبدالسلام جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، برہان ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عبدالعلیم بیٹی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ احمد نورانی، مختار احمد صدیقی، مولانا جان محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قاضی عبدالوحید فردوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کرم میں، خصوصیت کے ساتھ میں پروردگار ان تمام کا ثواب بے حساب تیری عطا سے اور تیرے فضل و کرم سے شیر نیپال جیش محمد برکاتی، صوفی افتخار احمد نوری، صوفی لال محمد برکاتی، خواجہ مظفر حسین صاحب، حضرت مفتی عاشق الرحمان حبیبی، قاری غلام مصطفیٰ حبیبی، صوفی عبدالحکیم وجیہی، اور خصوصیت کے ساتھ میں پروردگار ان تمام کا ثواب بے حساب حضور اشرف الفقہا مفتی محمد مجیب اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کرم میں نظر کرتے ہیں قبول فرما دے۔ مفتی عبدالرشید فتح پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وارث عالم کنا بابا تاج الدین عبدالرحمان سیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قطب شاہ عبداللطیف نصیر آبادی، قاضی سید احمد کبیر نصیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور تمام اولیاء امت کی بارگاہ میں شاہ کریم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حاضرین مجلس اور ہم سب کے ننیحال ددیحال سسرال سے جن لوگوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، خصوصیت کے ساتھ میں مولانا احمد رضا صاحب کی تمام مرحومین اور حاضرین مجلس کے ننیحال ددیحال سسرال سے جن لوگوں کا ایمان و سنیت پر خاتمہ ہوا، ہم سب کے ننیحال ددیحال سسرال سے جن لوگوں کا ایمان و سنیت پر خاتمہ ہوا، ان تمام کے ارواح طیبات کو، ہمارے تمام مرحومین کی ارواح طیبات کو، مریدین محبین متعلقین میں جو اس دنیا سے ایمان و سنیت کے ساتھ رخصت ہوئے، ان تمام کی ارواح طیبات کو، تمام سیدنا مولانا جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی ایمان والے مرد اور عورت انس و جن وہ گزرے موجود ہیں ہونے والے ہیں، ان تمام کی ارواح طیبات کو، ہمارے متعلقین میں جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، پروردگار حال میں ماضی میں پروردگار ان تمام کی ارواح طیبات کو، خصوصیت کے ساتھ میں مرحومہ قمر النساء کی روح کو اس کا ثواب بے حساب نظر کرتے ہیں قبول فرما دے۔ پروردگار مرحومہ قمر النساء کی روح کو اس کا ثواب بے حساب نظر کرتے ہیں قبول فرما، مرحومہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے۔ پروردگار مرحومہ کی قبر کو بقعہ نور بنا دے، مرحومہ کی کروٹ کروٹ جنتوں کی بہاریں نصیب فرما۔ پروردگار مرحومہ کے بشری تقاضے کے تحت اگر کوئی خطائیں سرزد ہوئی ان تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، مرحومہ کی قبر کو جنت البقیع کے قبرستان میں منتقل فرما دے، مرحومہ کی قبر کو بقعہ نور بنا دے، پروردگار مرحومہ کے درجات کو بے انتہا بلند فرما دے، پروردگار غوث پاک کے صدقے میں قبر کی منزل کو، حشر کی منزل کو مرحومہ کی آسان فرما دے۔ خصوصیت کے ساتھ پروردگار ان تمام کا ثواب بے حساب ہمارے عزیز عالمگیر کوکنی کی والدہ ماجدہ سغرا بی کی
روح کو نذر کرتے ہیں قبول فرما دے پروردگار ان کی بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرما غازی خطیب کے والد مرحوم بابو خطیب کی روح کو اس کا ثواب بے حساب نذر کرتے ہیں قبول فرما مرحومہ امیر النساء بنت خواجہ کی روح کو اس کا ثواب بے حساب نذر کرتے ہیں قبول فرما ہمارے جتنے بھی احباب ہیں پروردگار جتنے قریبی احباب ہیں اور جتنے لوگ ہیں پروردگار حاضرین مجلس ان سب کے ننیحال سسرال سے جو لوگ اس دنیا سے ایمان و سنیت کے ساتھ رخصت ہو چکے خصوصیت کے ساتھ میں پروردگار عمران تابانی کی والدہ ماجدہ اور سہیل تابانی کے والد اس کے علاوہ جتنے احباب ہیں پروردگار جو اس دنیا سے ہمارے رخصت ہو چکے ہیں پروردگار ان تمام کی ارواح طیبات کو اس کا ثواب بے حساب نذر کرتے ہیں قبول فرما دے پروردگار سیدنا مولانا جناب آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی ایمان والے مرد اور عورت انس و جن وہ گزرے موجود ہیں ہونے والے ہیں ان تمام کی ارواح طیبات کو جمیع مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات کی ارواح طیبات کو اس کا ثواب بے حساب نذر کرتے ہیں قبول فرما دے الہی تو رحمان و رحیم اپنی رحیمی کریمی کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما دے پروردگار ہم سب کی ہمارے والدین کی ہمارے والدین کے والدین کی ہمارے آبا و اجداد کی امہات کی ننیحال سسرال کے تمام افراد کی ہمارے مرحومین کی مریدین محبین متعلقین کی اور تمام امت محمدیہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما پروردگار پریشانیوں کو ہم سے دور فرما انہیں پریشانیوں سے محفوظ فرما اس شہر کی سنیت کو مستحکم فرما یہاں کے سنی کشیدہ مسلمانوں کی اور سنی جہاں کہیں بھی جو شاد و آباد ہے ان کی جان مال عزت آبرو ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما الہی ہمارے گھر والے والدین مشائخ اساتذہ اہل و عیال مریدین محبین متعلقین دکان و مکان ہمارے خانقاہیں درگاہیں مساجد مدارس ان سب کی حفاظت فرما دے حادثوں سے اور حادثوں میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرما غوث پاک کا اور سرکاروں کا صدقہ اور اتارا عطا فرما غوث پاک کی اور سرکاروں کی پشت پناہی نصیب فرما غوث پاک کے طفیل پروردگار ہم سب کو